میرا اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن اکملت لکم، اے محبوب اور اے میرے محبوب کے فرما برداروں، میرے محبوب کے چاہنے والوں، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر آج پوری فرما دی ہے۔ وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے رب نے، مالک ارض و سما نے تمہارے لیے ازرو دین کے اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ اس آیے مقدسہ کے شان نزول میں مفسرین نے مختلف گفتگو فرمائی ہے، تاہم آج کی یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، اس حوالے سے میں حضرت صاحب تفسیر بیضاوی اور دیگر دو چار مفسرین کی جو اس آیت کے تحت نقل کردہ اقوال ہیں، ایک آدھ دو منٹ میں عرض کروں گا۔ تفاسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اکمال دین سے مراد کیا ہے، دین کا مکمل ہو جانا یہ کیا مقصد ہے؟ کیا پہلے دین جو امتوں کے تھے وہ ناقص تھے؟ کیا وہ دین مکمل نہیں تھے؟ تو فرمائے اس آیہ مقدسہ میں تکمیل دین سے مراد یہ ہے اکمال الدین لہذہ الامت اللہ ینسخ، اس امت کے لیے دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ یہ دین اسلام پہلے دینوں کی طرح منسوخ ہونے والا نہیں بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قیامت تک یہ دین اسلام باقی رہنے والا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ باقی رہنے والی ہے۔ اب پہلے انبیاء آتے رہے، ایک خاص زمانے تک، ایک خاص حد تک ان کی نبوت، ان کی شریعت، ان کا کلمہ، ان کا آئین، ان کا دستور اور ان کا زمانہ رہا۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر اس کے بعد اگلا نبی، لیکن فرمایا اس دین کے لیے رب، اس امت کے لیے رب نے اس دین کی تکمیل کی ہے کہ جو دین سابقہ دیان کی طرح نہ تو منسوخ ہونے والا ہے، نہ اس کے اندر تغیر و تبدل ہونے والا ہے، بلکہ جیسا دین میرے مصطفیٰ لے کے آئے تھے، خدا کی قسم صبح قیامت تک اسی طرح یہ دین باقی اور سلامت رہنے والا۔ اب قیامت تک یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرما کر ساری انسانیت کے لیے اس کا انتخاب کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی بھی کسی بھی طرح بھی اس دین کے لانے والے کی ذات مقدسہ منورہ مبارکہ پر اگر نقب زنی کی کوشش کرے گا تو وہ زمانے کا دجال اور کافر ٹھہرے گا، اور نہ وہ قبول ہے اور نہ اس کا کوئی لایا ہوا نیا دین اور نیا نظریہ قبول ہو سکتا ہے۔ اب قیامت تک شریعت ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی، اگر نبوت ہوگی تو مصطفیٰ کی رہے گی، رسالت رہے گی تو مصطفیٰ کی رہے گی، کلمہ ہوگا مصطفیٰ کا ہوگا، نعرے ہوں گے مصطفیٰ کے ہوں گے، چرچے ہوں گے مصطفیٰ کے ہوں گے، اور صبح قیامت تک اس دنیا کے نقشے پر اگر راج کرے گی تو محمد مصطفیٰ کی امت راج کرے گی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ علماء انتہا پسند ہیں، نہیں جناب، ہم انتہا پسند نہیں۔ انتہا پسند وہ ہے جو ہمارے نبی کے بعد ایک نبی کو بھی مانے
ہمارے نبی کے بعد ایک نئے نبی کی نبوت کا اعلان بھی کریں، ایک جھوٹے نبی کی نبوت کا پرچار بھی کریں، اور پھر انتہا پسندی یہ ہمیں کہیں کہ ہمیں مسلمان کہو، ہم نے کہا ایسا نظام نہیں چلنے دیں گے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جناب حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لا نفرق بین احد، ہم خدا کے کسی بھی نبی کے درمیان ایمان کے اعتبار سے تفریق نہیں کرتے۔ جیسا ایمان ہمارے نبی پر لانا ہم پر فرض ہے، اسی طرح کائنات کے 1.25 لاکھ نبیوں پر ایمان لانا بھی مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ جیسے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے، اسی طرح باقی انبیاء میں سے بھی کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ جس طرح حضور کی بے ادبی اور توہین کفر ہے، اسی طرح آل ایمان اور آل اسلام کے نزدیک کسی بھی اللہ کے سچے نبی کی توہین یہ کفر ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم عیسائیوں کی طرح عیسائی نہیں کہلاتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بعد ایک اور خدا کے پیغمبر جناب محمد عربی کے بھی ماننے والے۔ پتا چلا جو کسی نئے نبی کو مانے اس کا دین بھی نیا ہوگا، اس کا نظریہ بھی نیا ہوگا، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کا نام بھی نیا ہوگا۔ جناب حضرت موسیٰ کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن وہ یہودی نہیں کہلاتے، کیونکہ جناب موسیٰ کے بعد وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ بے شک جناب موسیٰ کو مانے، لیکن کسی نبی کو ماننے کے بعد اگر کوئی اگلے نئے نبی کو نبی مانے گا تو پچھلے نبی کے ماننے والوں کا وہ نام استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قادیانی یا مرزائی یا آئین پاکستان کے تھے کہ پکے کافر ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں کہلوانے دیں گے۔ بے شک یہ کافر اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ اسی طرح ملک میں رہ سکتے ہیں جیسے اس دھرتی کے اندر ہندو بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، یہودی بھی رہتا ہے۔ اور ہمارا اسلام اقلیتوں کا تحفظ کرتا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں یہاں پر اپنے نبی کی وہ آفاقی پیغام اور سرکار کے وہ آفاقی جملے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا، میرے سرکار نے آل مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو مدینہ منورہ کی ریاست کا پرامن شہری بنانے کے لیے حضور سے حدود و قیود کے اندر رہ کر سرکار سے ایک معاہدہ کیا۔ سرکار نے فرمایا معاہدے کی پاسداری تم کرو، تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کی ضمانت میں محمد تمہیں عطا فرمایا۔ اور اس عالمی معاہدے کے بعد سرکار نے صحابہ کا اجلاس بلایا، صحابہ کا اجتماع بلایا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر وہ آفاقی پیغام دیا کہ جو آج اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، جب یہ لفظ یہ میرے سرکار کا وہ پیغام پڑھتے ہیں ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اسلام کے تو دامن میں امن کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں۔